التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم فرما رہے ہیں کہ یا علی اے علی لا یعرف اللہ، اللہ کو پہچانا ہی نہیں گیا، کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے، اور نہ ہی مجھ نبی کو پہچانا ہے کسی نے سوائے اللہ کے اور تیرے، اور نہ ہی تجھے کسی نے پہچانا ہے سوائے میرے اور اللہ کے۔ تو اگر اس حدیث کو ہی مسلمان سمجھ لیں بیٹھ کے، تو یہ جو جتنے اختلافات آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جو مزید بڑھ رہے ہیں، وہ معرفت کی کمزوری کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ جب ان ہستیوں کی معرفت ہمارے لیے کامل معرفت ممکن ہی نہیں ہے، تو ہم ان کی حدیں کیوں قائم کرتے ہیں؟ حدود کیوں قائم؟ حد اس چیز کی قائم کی جاتی ہے جس کی کوئی حد آپ کو پتہ ہو۔ مثلا جیسے کہ میں اگر یہ حد قائم کروں کہ یعنی ہمارا گھر جو ہے اس گھر سے 10 میٹر دور ہے، 15 میٹر دور ہے، اس لیے کہ میں دونوں کی حدود کو جانتی ہوں، تو میں کچھ کہہ سکتی ہوں۔ اب میں میلوں کی بات تو نہیں کروں گی نا، میٹرز میں بات کر لوں گی یا آدھا کلومیٹر کہہ لوں گی، اتنا، کیونکہ میں حدود کو جانتی ہوں، یہ یہاں ہے، میرا گھر وہاں ہے۔ اور جس کی حدود ہی آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ حدود کیسے قائم کرتے ہیں؟ مولا کائنات یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، علی رزق دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، علی یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ آپ علی کے کاموں کی حدود کیسے بیان کر سکتے ہو؟ آپ کو تو علی کی معرفت ہی نہیں ہو سکتی، ہماری عقلیں احاطہ ہی نہیں کر سکتی مولا کا۔ تو جتنا ہمارا علم ہے اتنا ہی ہماری معرفت ہوگی اور اتنا ہی ہم انہیں سمجھ پائیں گے۔ کبھی بھی کسی درجے پہ جا کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کاملاً ان ہستیوں کو سمجھ لیا ہے، ہم کاملاً سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال علم کی بنا پہ تقویٰ اور تزکیہ نفس کے ساتھ جتنا کسی میں طہارت زیادہ ہوگی اتنا ہی اہل بیت سمجھ میں آئیں گے، اور جتنا تزکیہ اور تربیت اور طہارت کم ہوگی اتنا ہی لوگوں کے ذہنوں میں ان کا مقام جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکے گا، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں جب خدا قرآن کے لیے کہتے لا یمسہ الا المطہرون، اس سے یعنی یہ صرف مطہرون کی سمجھ میں آئے گا، تو جو ناطق قرآن ہوں گے وہ بھی مطہرون ہی کی سمجھ میں آئیں گے۔ اس کے لیے طہارت قلبی ضروری ہے، طہارت ذہنی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اب دیکھیے کہ اس پورے انبیاء کا آپ سوچیں، تمام انبیاء کا کیا مقصد تھا؟ خدا نے اتنے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان سب کا مقصد ایک تھا، اللہ کی پہچان کروانا، اللہ کی معرفت کروانا۔ اور انبیاء کے بعد یہ جو معرفت الہی ہے، یہ اب کس کی ذمہ داری ہے؟ ہدایت کس کے ذمہ ہے؟ محمد علیہ محمد علیہ السلام وہ واسطہ ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں جب سے یہ دنیا وجود میں آئی، حتیٰ کہ خدا نے سب سے پہلے اس دنیا میں بھیجا ہی اپنی حجت کو، غیر معصوم مخلوق کو بعد میں بھیجی نہیں۔ حجت اتنی ضروری ہے کہ آدم کا وجود پہلے آیا، نبی پہلے دنیا میں آ رہے ہیں، امتی بعد میں بن رہے ہیں، اتنا ضروری ہے حجت خدا کا وجود۔ تو اب یہ تمام جتنے بھی انبیاء جو حجت ہائے الہی ہیں، ان کا مقصد تھا کہ اللہ تک لوگوں کو پہنچائیں، اللہ کی معرفت کروائیں، اللہ کے فیض کا واسطہ ہوتی ہے جو حجت ہوتی ہے۔ فیض کا واسطہ ہونا بچیوں کے لیے میں بتا دوں کہ مطلب یہ کہ اللہ سے لے کے مخلوق تک پہنچانے کا کام یہ حجت ہی کر سکتی ہے، ہم براہ راست اللہ سے نہیں لے سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال چھوٹے بچوں کو یہاں بچیاں بیٹھے دے دوں کہ جیسے دیکھیں نا ایک بڑا پاور پلانٹ ہوتا ہے بجلی کا، اب ہم کہیں کہ وہاں سے ڈائریکٹ ہمارے گھر میں بجلی، ہمارے گھر کا چھوٹا سا بلب چل جائے، چند پنکھے چل جائیں، تو وہ تحمل نہیں کر سکے گا۔ اتنی پاور سے جو بجلی آئے گی وہ ہمارے گھر کی جتنی ضرورت ہے، ہمارے گھر کا سسٹم اس کو تحمل نہیں کر سکے، وہ شارٹ سرکٹ ہو جائے گا۔ درمیان میں چھوٹے چھوٹے بجلی گھر بنائے جاتے ہیں جو اس کو تحمل کرتے ہیں تو ہمارے گھروں تک آنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب خدا سے براہ راست مخلوق جو ہے وہ تحمل نہیں کر سکتی کہ وہ اللہ سے فیضیاب ہو سکے، تو اللہ کے نور سے فیضیاب ہونے کے لیے اللہ نے اپنی صفات کا مظہر ہستیوں کو بنا کے بھیجا۔ تو اس لیے ہر زمانے میں ایک حجت الہی کا ہونا ضروری ہے، اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے
تو یہ اس کی بصیرت کی کمزوری ہے، اس کی جہالت ہے۔ اور پھر خدا کے لیے ضروری تھا کہ جن کو اپنی حجت بنا رہا ہے ان کی پہچان کروائے، ان کی پہچان بھی کروائے اور لوگوں کو آمادہ کرے کہ وہ ان کی طرف رجوع کریں، وگرنہ وہ میرے تک نہیں آ سکتے۔ تو اب خدا نے قرآن میں اسی لیے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کے بغیر تم میرے سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ اور جو وسیلہ خدا کہہ رہے تلاش کرو، وسیلہ بنایا بھی تو ہے نا اس نے، اب ہم خود سے تو نہیں بنائیں گے، اللہ بنائے گا، ہمیں دعوت دے گا کہ اس کے ذریعے سے تم میرے تک آؤ۔ تو اس وسیلے کی کوئی پہچان بھی کروائے کہ ہم کسی اور کو نہ وسیلہ بنا بیٹھے ہیں تو بجائے اللہ کے کہیں اور چلے جائیں، یا اللہ کو کچھ کا کچھ بنا دیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس وسیلے کا خدا پہچان کروائے کہ وہ وسیلہ کون ہے، کس طرح کی اس کی صفات ہے، تاکہ تم اسی کے ذریعے ہی میرے تک پہنچو۔ تو پھر جب ہم احادیث تو بہت سی، میں قرآن سے اگر بات کروں تو قرآن میں خدا نے بے شمار جگہ اپنے وسیلوں کا تعارف کروایا۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتی ہوں، امالی، شیخ صدوق اپنی کتاب امالی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے یہ جو آیات ہے نا سورہ حل اتا علی الانسان حین لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان کو یاد نہیں ہے وہ زمانہ کہ جب وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا؟ کیا انسان پہ ایسا کوئی وقت نہیں آیا؟ کتنی خوبصورت یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کے الفاظ آپ دیکھیں، ایسے خوبصورت جاذبیت اور اتنی توانائی دل و دماغ کو دیتے ہیں۔ اگر آپ اس سورہ کو تھوڑا سا جو میں اس کا شان نزول بتاؤں گی، یا سن کے گھر جا کے ذرا پڑھیے کہ یہ سورہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا۔ واقعہ بہت مشہور ہے، اس لیے میں بہت مختصر کروں گی۔ تو امام سے روایت اس طرح سے ہے کہ یہ سورہ جو ہے اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی جو آیات ہیں اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ حسنین علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، مولا کائنات نے 3 دن کے روزوں کی منت مانی۔ جناب سیدہ نے بھی اپنے شوہر کی اطاعت میں منت مان لی 3 روزوں کی۔ حسنین علیہ السلام نے خود بھی منت مان لی کہ ہم تندرست ہو جائیں گے تو روزے رکھیں گے۔ جناب فضہ نے بھی منت مان لی۔ اب جب یہ منت جو تھی اتارنی تھی، روزے رکھنے تھے، جب اس سے احتیاط ہو گئے بچے، تو اب جب مولا کائنات کے پاس چونکہ اس وقت نہیں تھا کچھ بھی، گھر میں حالات ایسے نہیں تھے، افطار کا کیسے بندوبست کریں، تو ایک یہودی کے پاس گئے۔ یہ جو میں نے کتاب کا حوالہ آپ کو اس لیے دیے کہ روزہ بھی ہے ساتھ، تو روایت اور کتاب کا حوالہ ساتھ رہے۔ دمۃ الثاقبہ میں بھی یہ موجود ہے روایت۔ تو اب یہ جو ہے مولا کائنات نے کیا کیا کہ یہودی شمعون اس کے پاس گئے اور جا کے اس سے اون لی اور کہا کہ یہ میری زوجہ اس کو کاٹیں گی اور اس کے عوض تم ہمیں جو دے دو اس کے کاٹنے کے عوض میں۔ اس نے اون دی اور 3 سا ایک پیمانہ ہے، بہرحال 3 کلو کہہ لیں آج کے یہ جیسے، وہ دی، جو دے دیے ساتھ۔ اب جناب سیدہ ایک حصہ اون کا کاٹتی تھی، 1/3 1/3، اور ایک حصہ ایک جو کو پیس کے آٹا بنا لیتی تھی۔ اور پہلے دن اسی طرح سے روٹیاں پکی، اور جب روٹیاں پکے دسترخوان پہ آئیں، افطار کا وقت آیا، جو ہی لقمہ توڑا مولا کائنات نے تو ایک ندا دی ایک مسکین نے، السلام علیکم یا اہل بیت محمد، اے اہل بیت محمد آپ پہ سلام ہو، میں مسکین ہوں، میری مدد کریں، میری افطار اور میرے کھانے کا کوئی بندوبست کریں، بھوکا ہوں، اللہ آپ کو جنت کی نعمتیں دے گا۔ تو مولا کائنات نے اسی وقت اپنی روٹی اٹھائی، جناب سیدہ نے بھی، اور یہ واقعہ آپ کے سامنے کس طرح سے سب نے اپنی روٹیاں دے دی مسکین کو۔ دوسرے دن بھی ایسے ہوا کہ یتیم آ گیا، تیسرے دن یہ ہوا کہ ایک قیدی آ گیا، اس نے بھی اسی طرح سے سلام کیا اور کہا کہ اے اہل بیت، میں ایک قیدی ہوں اور میں بھوکا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ تو جب یہ 3 دن پھر فاقے کے ساتھ اگلا روزہ رکھنا، توجہ کیجیے گا، یعنی اب افطار کی نہیں ہے، آگے سحری کے لیے اسی فاقے کے ساتھ، یعنی سحری کے لیے نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ 3 سا جو ہے نا، ہر روز 1 سا کا آٹا بنتا ہے تو روٹیاں پکتی ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ جب 3 دن ہو گئے اسی طرح، تو مولا کائنات نے اپنے بچوں کو لیا اور رسول اللہ کے پاس گئے۔ رسول اللہ نے جب دیکھا تو بچے کانپ رہے تھے، 3 دن کا فاقے سے بچے کانپ رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے وجہ پوچھی تو پورا قصہ سنا دیا گیا
جب مولا علی نے پورا قصہ سنایا تو اسی وقت جبرائیل آئے اور انہوں نے رسول خدا سے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول تحفہ قبول کیجئے اس محنت کا جو اہل بیت نے کی ہے، اور سورہ الاعداء کی آیتیں، اور یہ تمام آپ دیکھ لیجیے مسلک اہل سنت میں بھی یہ روایات مستند ذرائع سے موجود ہے کہ اس سورہ کا شان نزول اہل بیت علیہ السلام۔ اتنی یعنی مستند روایت ہونے کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن فاقے سے رہیں، 3 دن کیسے فاقے سے رہا جا سکتا ہے؟ کہ بھئی دیکھو یہ کوئی عام سی بات ہے، یہ جو لوگ ریاضت کرتے ہیں تھوڑا سا اپنے نالج کو اگر وسیع کریں تو جواب مل جاتا ہے۔ اعتراض نہیں کرنا چاہیے اہل بیت کے جو ان کے افعال ہیں جن کے خدا نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں، ان پہ اعتراض کرنے کے بجائے تو نالج بڑھا لینا چاہیے۔ یہ جو لوگ ریاضتیں کرتے ہیں نا اور مشقتیں اور چلے کاٹتے ہیں، ان سے پوچھیں وہ کتنے دن بھوکے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک بادام ایک دن میں بس ایک بادام کھانا ہے اور پتہ نہیں کتنے دن تک اسی طرح سے چلنا ہے، 40 دن کے چلے کاٹتے ہیں۔ ایک وجہ یہ، اور دوسری یہ کہ چونکہ آج کل اہل بیت کے مقام کو کم کرنے کے لیے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس جواب ہونے چاہیے۔ تو دوسری بات یہ کہ جو زیادہ کھانے کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے فاقہ مشکل ہوتا ہے، جو پہلے ہی مناسب کھاتے ہوں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے لیے، کیونکہ ان کو جزا کیا مل رہی ہے؟ خدا فرماتے ہیں کہ جب وہ آیات شان میں اتری، اللہ کہ اے ہم نے یہ کام جو ہے اس لیے نہیں کہ اللہ نطعمکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ ہم کوئی تم سے بدلہ چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں شکریہ ادا کرو۔ اب یہ الفاظ اہل بیت نے زبان سے ادا نہیں کیے، یہ اللہ ان کا ضمیر پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اہل بیت نے یہ الفاظ، یہ ان کے دل یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہم نے یہ تیری وجہ کے لیے، تیرے قرب کے لیے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں باوجود بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اپنے کام صرف اللہ کے لیے کرنا شروع ہو جائیں اور ہم بھی ہمارے اندر خلوص آ جائے، کیونکہ ان ہستیوں سے جب ہم محبت کرتے ہیں زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے اپنے کام اللہ کے لیے ہی ہمیشہ کیے کہ اے خدا ہم کوئی جزا نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم نے صرف تیری محبت میں کیا۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہ اثار کا سبق دے رہے ہیں جو ہمیں اہل بیت، یعنی اثار کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کہ آپ کے پاس 4 روٹیاں ہیں 2 دے دی، اور اثار یہ ہوتا ہے کہ خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو دے دینا، اپنی ضرورت کو پیچھے کر دینا۔ ایسی چیز شاید ہمیں مفقود ہے۔ ہم قربانی تو دے لیتے ہیں، ہم صدقہ تو دے لیتے ہیں، ہم خیرات تو کر دیتے ہیں، لیکن ہم اثار کا جذبہ ہمارے اندر جو ہے، اور ہم نے کس مقام پہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے جو ہیں ان میں اثار کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ خدا اپنے ان حجتوں کا تعارف میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس وقت قرآن بھرا ہوا ہے ان کے فضائل سے کہ خدا تعارف کروا رہا ہے۔ بس یہ گھرانہ ایسا ہے کہ کبھی اس گھرانے کی انگوٹھی دینا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اور کبھی اس گھرانے کی روٹیاں دینا سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتی ہوں جس گھرانے کی روٹیاں سمجھ میں نہیں آ رہی، انگوٹھی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو ان کے کام ہی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے خالص ہیں یہ۔ اور سخاوت آل محمد جو ہے، میں کہتی ہوں مولا کائنات کی سخاوت کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے مولا حسن کی سخاوت کا رکھتی ہوں، جس کے بیٹے کی سخاوت سمجھ میں نہ آئے، جس کے ماموم کی سخاوت سمجھ میں نہ آئے، تو امام کی سخاوت کہاں کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یہ واقعہ جو تمام الصاحبہ میں موجود ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کے پاس ایک بہت قیمتی خچر تھا، اور وہ جو مروان تھا وہاں مدینے کا جو گورنر تھا معاویہ کی طرف سے، اس کو وہ خچر بہت پسند تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ کسی طرح مجھے مل جائے، اور تھا وہ دشمن آل محمد، اتنا بغض تھا اس کے دل میں آل محمد کے لیے، اور مولا حسن علیہ السلام اتنے رنجیدہ رہتے تھے اس سے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو مروان نے، کیونکہ وہ گورنر تھا نا، عہدہ ملا ہوا تھا اسے، وہ تو اس کے نشے میں تھا اپنے عہدے کے، مولا کو روک کے اس نے ان کے والد گرامی پہ سب و شتم شروع کر دیا۔ جب نازیبہ بول چکا، کافی بول چکا، مولا خاموش ہے، مولا نے صرف ایک جواب دیا کہ اے مروان، میں جواب دے کے تمہارے جو اللہ کے پاس گناہ ہیں ان میں سے چاہتا نہیں کہ وہ گناہ دھل جائے، یعنی مولا اتنے رنجیدہ تھے، مولا فرمایا کہ میں
जवाब नहीं देना चाहता कि मैं अगर जवाब दूंगा तेरे गुनाह का कोई बोझ हल्का हो जाएगा, मैं नहीं चाहता तेरे जो गुनाह है उनका कोई बोझ हल्का हो। अलबत्ता अगर तू सच कहता है तो खुदा तुझे जजा दे, अगर झूठ कहता है तो इसकी तुम्हें सजा मिले। ये था मरवान। और इसका वाक्य है कि यानी ये खच्चर जो था उसको पसंद था मौला हसन अलैहिस्सलाम का। तो इसका एक दोस्त था इब्ने अबी अतीक, उससे इसने जिक्र किया कि मैं हसन का ये खच्चर खरीदना चाहता हूँ लेकिन ये बेचने को तैयार नहीं। तो उसने कहा तुम फिक्र ना करना, तुम्हें अगर ये खच्चर मैं ले दूँ तो मेरी 3 हाजतों में से एक पूरी कर दोगे? उसने कहा क्या कर दूँ। उसके बाद उसने कहा कि देखो मस्जिद में जब हसन आएंगे तो तुम ऐसा करना कि तुम मैं ना फजाइल शुरू कर दूंगा बनी हाशिम के मर्दों के। इब्ने अबी अतीक कहता है कि मैं फजाइल शुरू कर दूंगा और मैं मौला हसन का फजाइल नहीं बयान करूंगा, इनका कोई जिक्र नहीं करूंगा और दूसरे मर्दों के फजाइल बयान करूंगा। तो अंदर तुम इस तरह से बोलना और फिर बाकी काम मैं संभाल दूंगा। और इसी तरह से वो मौला मस्जिद में गए तो इब्ने अबी अतीक ने मौला को देख के फजाइल शुरू कर दी बनी हाशिम के मर्दों के, लेकिन मौला हसन का जिक्र नहीं कर रहा था। तो उस वक्त हुआ ये कि ना उसने ये जो था मरवान, इसने तो कहना शुरू कर दिया इब्ने अबी अतीक तो हसन का जिक्र क्यों नहीं कर रहा? जब भी कभी अंबिया का जिक्र होता है तो ओसिया में मैं हसन का जिक्र करता हूँ। यानी उसने अपनी तरफ से एक जो प्रोग्राम बनाया हुआ था कि इस तरह से हम बात को शुरू करेंगे। और फिर हुआ ये कि जब मौला मस्जिद से निकले तो ये जो इब्ने अबी अतीक था इसने जाके मौला के आगे खड़ा हो गया, रोक लिया मौला को जब अपनी सवारी पे सवार हो गए। मौला मुस्कुराए और पूछा कि क्या बात है। कहने लगा कि मुझे आपका ये खच्चर बहुत पसंद है। मौला नीचे उतरे, ये सुनने वाली बात है आगे। मौला नीचे उतरे और कहते हैं अच्छा चलो ये लो, ये तुम्हारा होगा और मरवान से कहना अगर वो खुद भी मांगता तो मैं उसको दे देता। इनसे कौन छुपा सकता है? तो जो हसन की सखावत ना समझ में आए तो हसन के बाबा की सखावत को कौन समझ